اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمۃ للعالمین وآلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو۔ جتنے اللہ تعالیٰ نے امتیں بنائی ہیں انسان کی پیدائش سے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنی امتیں ہیں، ان تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ اور یہ کتنی اعزاز اور ہمارے لیے خوشی اور بہت زیادہ خوشی منانے کی بات ہے کہ خالق کائنات، جو کہ ہمارے کو بنانے والا پروردگار ہے، تمام عالمین کو جس نے بنایا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بہتر امت تو تم ہو۔ اگر ہمارے انسان کے یعنی کہ ایک ادنا سوچ کا یہ حال رہتا ہے کہ کوئی اس کے اگر کسی پکائی ہوئی ڈش کی تعریف کرتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، کوئی اگر اس کی ڈریسنگ کی تعریف کرتے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پروردگار عالم تمام کائنات میں، تمام انسانوں میں جتنی امتیں آئی ہیں ان تمام میں سب سے بہتر امت ہونے کا لقب دے رہا ہے، سب سے بہتر امت ہونے کی اللہ تعالیٰ یہاں پر بات فرما رہا ہے۔ تو اس بات پر ہم کو کتنا خوش ہونا نہیں چاہیے۔ اور اگر جب انسان کو کسی بات پر یہ انعام ملتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ یعنی کہ چھوٹے بچے کو جب یہ کہا جائے کہ آپ اچھا پڑھیں گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا، آپ فرسٹ آئیں گے یا آپ کو اسٹار دیا جائے گا، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ انسپائر ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ اور اپنے عمل کو تیز کرتے ہیں اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ جب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کر رہے ہیں، ہم یہ امت مسلمہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تو ہم کو کتنا اس جانب پلٹ جانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری تعریف کر رہا ہے، جو ہماری تعریف کر رہا ہے ہم اس کو خوش کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے مینٹالٹی جو ہوتی ہے، سائیکالوجی جو ہوتی ہے انسان کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس کو اور خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے کام میں نکھار لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے کام کو بہت حسن و خوبی کے ساتھ نکھار کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا پروردگار ہماری تعریف فرما رہا ہے، تو پھر ہم کو کتنا اس کی طرف پلٹ جانا نہیں چاہیے، کتنا اس قرآن کی طرف، کلام کی طرف پلٹ جانا نہیں چاہیے، کتنا ہم کو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی طرف نہیں پلٹنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری تعریف ایسی فرما رہے ہیں کہ سارے انسانوں میں تو بہترین امت تم ہو۔ تو پھر جو یہ جب کہا گیا تو پھر یہ اتنا تعریف سننے کے بعد کس طریقے سے ایک انسان، عقل والا انسان، ہوش و حواس میں رہنے والا انسان کس طریقے سے اپنے اس معبود حقیقی کے خلاف جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے، بہرحال غور کرنے کا نقطہ ہے، ہم سب کے لیے ایک پوائنٹ آف تھاٹ ہے کہ اس پر ہم توجہ کریں، غور کریں، اور میں اور آپ، ہم سب جو ہے اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے رجوع الی اللہ ہو جائیں، اللہ کے حبیب کی سنتوں کی طرف ہو جائیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، صحابیات کی زندگیوں کو دیکھیں، کیونکہ ان کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ تو وہ ہستیاں رہیں جن سے وہ اللہ ان سے راضی رہا اور وہ اللہ سے راضی رہے۔ یہ رضامندی جو چیز ہوتی ہے وہ میوچول ہوتی ہے، جب کوئی کسی کے ساتھ راضی ہوتا ہے، یعنی دو طرفہ ہوتی ہے، جس طریقے سے عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ تھالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، اسی طریقے سے یہ رضامندی جو چیز ہے وہ دو طرف سے ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے راضی ہوا تو اللہ بھی ایسے بندوں سے راضی ہو گیا، یعنی بندے اللہ سے اس لیے راضی ہوئے کہ یہ بندے آخرت کا گھر چاہتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے قرآن پاک کی اس تفسیر میں بہت عمدگی کے ساتھ پیش کی گئی تھی، اس میں سنا کہ آخرت کے گھر کی جو طلب کرتا ہے، تو پھر ایسے بندے جو دنیا کی تکالیف کے اوپر، دنیا میں جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو رونقیں ہیں، جو عارضی رونق ہیں،
اور وہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ سب چیزیں تو فنا ہونے والی ہیں، تو ان کو چھوڑ کر آخرت کی طلب کرتا ہے، کیونکہ پروردگار نے کہا کہ آخرت کی نعمت حقیقی نعمت ہے، پروردگار نے کہا کہ عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے، تو جب پروردگار یہ کہتا ہے، ہم کو بنانے والا یہ کہتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے صحیح ہے، یہ چیز تمہارے لیے ابدی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جو جس طرح سے ایک اسٹیشن پہ تم ٹھہرے ہوئے ہو، یہ چیز تو بالکل ہی تم سے چھوٹنے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ تو سب فنا ہونے والا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس کے ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ بندے اپنے رب سے راضی ہو جاتے ہیں اور دنیا کی ہر نعمت سے یہ منہ موڑ لیتے ہیں، دنیا کی کوئی نعمت، دنیا کا کوئی لالچ ان کے لیے اپنے رب کے راستے سے ہٹانے کا متحمل نہیں ہوتا، کوئی خواہش ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہے، اسی طریقے سے کوئی لالچ اور کوئی نفس کی خواہش ان کو سنتوں سے یا اللہ کے حبیب کے راستے سے نہیں ہٹا سکتی ہے، اور ایسے ہی کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی مصیبت ان کو راہ حق سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے پروردگار نے ایسے گروہ انسان کو جن کو صحابہ ہونے کا لقب دیا گیا، تو وہ ان کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ یہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا یہ کام ہے کہ ایسے ہستیوں کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے قریب جانے کی کوشش کریں۔ جب انسان کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے، صحبت کے تعلق سے ہم بارہا حدیث شریف الحمدللہ سن چکے ہیں کہ جو جس طریقے کی صحبت اختیار کرتا ہے اسی طریقے کا وہ اس کی صحبت کے اثرات کو قبول کرتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کی جو مہکتی زندگیاں ہیں، ان کی جو زندگیوں کی مہک ہے، نہ صرف ان کے زندگیوں تک رہی بلکہ آج تک الحمدللہ اس کی خوشبو ہم تک پہنچ رہی ہے۔ وہ مبارک ہستیاں ایسی ہے کہ ان کی زندگی آج تک ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ان زندگیوں کے قریب جائیں، ان کی زندگیوں کی جو خوشبو ہے اس کو ہم سونگھنے کی کوشش کریں، اس کے قریب جائیں، تو پھر کیا عجب کہ ہم بھی اس سے فیض حاصل کرنے والے بن جائیں، اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ کوشش ہم کو کرنا چاہیے، یہ سوچ ہم کو کرنا چاہیے، یہ ہمارے اندر ایک غور و فکر اور احساس، یہ چیزیں ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف جو ہے نا ایمان کو جو بار بار یہ بات بتائی گئی ہے کہ صرف قلب کی کیفیت کا نام نہیں ہے، زبان سے اقرار بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیشہ میری بہنوں یہ بات یاد رکھو کہ ہر چیز کا جو ہے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اسی طریقے سے ہم جو اعمال بھی کرتے ہیں اس کا بھی جو ہے ظاہر بھی ہونا چاہیے اور باطن بھی ہونا چاہیے، اور جب ظاہر بھی اچھا ہو اور باطن بھی اچھا ہو تو یہ چیز، یہ عمل، یہ ایمان، یہ اخلاص اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اٹھایا جانے والا قدم انسان کے لیے بہت ہی میٹھا پھل دینے والا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ظاہر سے بھی اس کو قوت مل رہی ہے، عمل کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے اس کو قوت مل رہی ہے، اور اس کو باطن سے بھی جو ہے اس کو لائک فرٹیلائزرز کے اس کو جو ہے گروتھ کو اور نشو و نما کو جو ہے اس میں مدد مل رہی ہے کہ اور یہ پھلتا پھولتا ہے، انسان کا ایمان پھلتا پھولتا ہے اور اس کا اجر اور بڑھتے جاتا ہے، جیسے ہی انسان کے اعمال میں اخلاص آ جاتا ہے، نیتیں صاف ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں رہتا ہے، اور نیک عمل کرنے میں کوئی دنیا طلبی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس جذبے کے تحت، تو یہ جذبہ جب خالص ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ انسان کے سامنے دنیا کی نعمتیں آ جائیں، لیکن وہ دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے بالکل ہیچ معلوم ہوتی ہیں، بالکل کمتر معلوم ہوتی ہیں، ارے یہ کیا چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی بہت پیسے والا ہے، اس کے سامنے کسی ایک کم ویلیو کی چیز کی بات رکھ دی جائے، یہ اتنے سو کی ہے تو ارے یہ کیا بات ہے، یہ تو میں یوں ہی کر دوں گا، تو اس کے سامنے کیا ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، جس کا قیمت کم ہے اس کے پاس اس کی جو ہے حیثیت نہیں ہے بالکل، کیونکہ وہ بہت زیادہ مالدار ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے پاس، مومن کے پاس اس کا دل مالدار ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے، غنی وہ ہو جاتا ہے یعنی کہ اب اس کو کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے، کوئی طمع نہیں رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری تو اصل دل کی مالداری ہے، اصل دل کا غنا ہے، جس کے پاس دل کا غنا ہے وہ اصلی مالدار ہے۔
تو جو دل کا غنا جس کو مل جاتا ہے یہ تو بڑے نصیبوں کی بات ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ جس کو شح نفس سے بچا لیا گیا وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے، یعنی کہ نفس کی تنگی سے جس کو بچا لیا جاتا ہے تو اس کا قلب بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کی بڑے سے بڑی چیز اس کے سامنے آ جائے، تخت و تاج آ جائے، دولت کے انبار آ جائیں، عہدے آ جائیں، اور کچھ آ جائے اس کے سامنے دنیا کی اور کوئی نعمت آ جائے، اور عیش و آرام آ جائے، آسودگیاں آ جائیں، لیکن یہ بندہ جو اللہ نے اس کے دل کو غنا عطا کیا ہے، دل کی مالداری عطا کی ہے، وہ ان نعمتوں کو جو کہ دنیا کی نعمتیں ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، بلکہ کیا کرے گا، یہ صرف اپنے پروردگار کے بتلائے ہوئے راستے کے اوپر چلے گا، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر ہی چلے گا۔ مجھ کو یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرنے دیجئے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، لیکن کیا ان کی مالداری نے ان کو دنیا میں اسراف کے ساتھ زندگی کرنے پر ابھارا؟ کیا ان کے مال میں یہ قوت تھی کہ حضرت عثمان غنی کے دل کے غنا کو خرید سکے؟ کہ نہیں، حضرت عثمان غنی کے مال نے حضرت عثمان غنی کے دل کے غنا کو نہیں خرید سکا، ان کے رہن سہن کے اسٹائل کو سنتوں کے خلاف نہیں لا سکا، انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عزم کیا اور خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی طرح زندگی گزارنے کو اختیار کیا، اور کتنے ہی ڈھیروں مال کے انبار آ جائیں لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو تعیشات سے پاک رکھ کر گزارنا چاہا، اور جب یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں کیسی برکتیں عطا کی۔ اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قارون ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا کیا تھا، لیکن اس کے مال نے اس کے دل کے غنا کو دل کا غنا نہیں عطا کر سکا، وہ اپنے دل کے غنا کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا مال جس کی کہ مثال نہیں ہے، اتنا مال ہونے کے باوجود اس کا دل تنگی سے باہر نہیں آیا، تنگی کے خول سے باہر نہیں آیا۔ جس طریقے سے کہ ایک میٹامارفوسس کا اسٹیج ہوتا ہے، یعنی کہ گروتھ کا ایک اسٹیپس ہوتے ہیں، انڈے کے اندر سے جس طریقے سے چوزا نکلتا ہے تو یہ انڈے سے بڑھ کر ایک خلقت بن جاتی ہے ایک چوزا، اور چوزا بڑھ کر جو ہے مرغی بنتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کا جو دل ہوتا ہے یہ دنیاوی خول سے جب نکلتا ہے تو یہ پرواز کرتے ہوئے بلندیوں پر چڑھے جاتا ہے، لیکن وہ اندر خول میں ہی رہنا چاہتا ہے، اسی کے اندر رہنا چاہتا ہے، تو ایک مدت ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، انڈا گندا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، نہ تو یہ کھانے کے قابل رہتا ہے اور نہ تو اس کے اندر سے کوئی چوزا نکلنے کے قابل رہتا ہے، تو ایسے انڈے کو کیا کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ تو قارون کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اس کو جو ہے اس کی دولت اس کے دل کو کھولی نہیں تھی، بلکہ دل کی تنگی میں گرفتار رہا، عیش و عشرت میں رہا، اور وہاں پر دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے افعال کو قرآن پاک میں گنوایا کہ سب سے پہلے جو برائی اس کی اللہ تعالیٰ نے گنوائی اس کے لباس کی وجہ سے گنوائی۔ یہ بات آپ کے سامنے آپ کی اسلام کی یہ خادم یہ بار بار کہتے رہی کہ ہمارا جیسا ظاہر رہتا ہے اسی کے حساب سے ہمارے اخلاق کے اوپر، ہمارے باطن کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو قارون کی برائی اللہ تعالیٰ نے گنوائی وہ یہ کہ تفخر والا لباس پہن کر وہ نکلا، زیب و زینت اختیار کرنے والا لباس پہن کر وہ نکلا، ایک ایسی اپنی شان بتانے کے لیے اس نے لامبا لباس پہن کر ایسا لباس جس کو کہ گھسیٹ کر چلا جا سکتا تھا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ آری باجی الحمدللہ آری باجی ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو ایسا لباس جو کہ وہ گھسیٹ کر زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا ویسا لباس پہن کر نکلا، پہلی اس کی وہ، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ عالی شان سواری پر نکلا، اتراتا ہوا نکلا، اور پھر جب یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں تو جن کی وجہ سے
تکبر کرنا چاہتے ہیں, تفاخر کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی وجہ سے زمین میں فساد ہوتا ہے. یہ کیوں فساد ہوتا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ میری بڑائی ہو, میری تعریف ہو, میری واہ واہ ہو, میرے پاس دولت زیادہ رہے, میرے بات سننے والے زیادہ رہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں بھی ایک حسرت ہوتی ہے, اور لوگوں کے اندر یہ خوشامدی کے بھی جذبے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو خوش کر رہے اور کس طریقے سے ہم اس کی دولت میں سے کچھ حصہ پا سکیں. کیونکہ یہ دنیا میں جس طریقے سے عیش و آرام کے ساتھ رہ رہا ہے, کتنے یہ ناز و انداز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے, اس طریقے سے ہم بھی تو گزار سکتے ہیں, ہم بھی اس کو خوش کرنے والے بنے. چاہے کہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دینا پڑے, چاہے کہ اس کی جھوٹی تعریف کرنا پڑے, اس کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اتنا مال و دولت جمع کیا جاتا ہے, ایک اپنا مقام سماج میں حاصل کیا جاتا ہے, اس کے لیے انسان جو تکبر اور بڑائی حاصل کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے, اس کے لیے کتنے لوگوں کا یہ حقوق کو تلف کرتا ہے, کتنے لوگوں کو یہ نقصان پہنچاتا ہے, کتنے لوگوں کے دلوں کو یہ ٹھیس پہنچاتا ہے. تو یہ بڑائی اور کبریائی حاصل کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے زمین میں فساد ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو نیک انسان رہتے ہیں وہ کسی گمنامی کے گوشے میں چلے جاتے ہیں. ان کو کوئی زمانہ جانتا نہیں ہے, ان کی بات کو پہچانتا نہیں ہے, نہ ان کی تقلید کرنے کی کوشش کرتا ہے, نہ ان کے دروس پہ کوئی جو ہے شامل ہوتا ہے. تو یہ بڑا اس کا جو ہے ایک کیا ہونا چاہیے کہ ڈرا بیک ہوتا ہے تکبر کا, کہ معاشرے میں اتنی برائیاں ہو جاتی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کیا لامبے لباس پہن کر چلنا ایک شان نہیں سمجھا جا رہا ہے؟ چاہے کہ وہ دلہن کے لباس ہو, چاہے کہ وہ شرکت کرنے کے لیے دعوت میں شرکت کرنے والے مہمان ہو, یا پھر ہمارے خواتین کے برقعے دیکھیے کتنے, یعنی ایک ایک بالش سے زیادہ جو ہے وہ روڈوں پر جھاڑو دیتے ہوئے چلتے ہیں. اور یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا دین تو ہم کو پاکی اور نفاست کا درس دیتا ہے, لیکن ہم ہیں کہ کتنے لوگ کتنی گندگیاں روڈ پر نہیں ڈالتے ہیں, ان سے بے پرواہ ہو کر اپنا لباس روڈ پر جھاڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے خوشی کے ساتھ, بڑے اطمینان کے ساتھ, کہ میں نے تو جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے حساب سے برقعہ پہنا ہے, اس کے حساب سے میں چل رہی ہوں, اس کے حساب سے میں دعوت میں لباس پہن کر جا رہی ہوں. تو میری بہنوں, یہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے, جس کے اللہ تعالیٰ پلٹنے کا جس طرح حکومت دیا ہے کہ اس کی جانب پلٹو, دیکھو اس کی تعلیمات کیا ہیں, تو یہ لباس کا تفاخر جو ہے اس سے باہر نکلیے آپ. کتنی ہماری بہنیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ کیسے کیسے معاشی پریشانیوں میں سے گزرنے والے خواتین کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ تم یہ کیسے کرتے ہو, یہ کیسے کرتے ہو, تم کیوں ایک لباس اتنی بار پہنتے ہو, یہ کیسے معاملے ہیں, یہ کیسے معاملے ہیں. آج مومن کی یہ بات ہو گئی ہے, مومن کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے, مومن کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے, باطن کی فکر نہیں ہے, مومن کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی فکر نہیں ہے. اس کو تو یہ فکر ہے کہ لوگ میرے ڈریس کی تعریف کریں, لوگ ہم کو دیکھ کر واہ واہ کریں. تو یہ ہماری زندگی کا اتنا گھٹیا مقصد, اتنا گھٹیا مقصد, اتنی چھوٹی چیز کے لیے ہم اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیں گے. اگر میں یہ نہیں کریں تو لوگ مجھ کو جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ کہیں گے, اگر میں یہ نہیں کری تو فلاں محفل میں بڑی آڈ لگوں گی. ارے اللہ کا کرم ہو, اللہ کا فضل ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آخری زمانے میں تو جو حق پر چلے گا اس کو لوگ دیکھ کر یہی کہیں گے یہ تو پاگل ہے, یہ تو دیوانے ہیں. تو میں تو یہی چاہوں گی کہ ایسے پاگلوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ مجھ کو شامل کر دے, جو کہ باطن کے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ خوش رہتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہتا ہے, لیکن دنیا والے دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے. تو ہم کو کیا چاہیے میری بہنوں, ہم کو اللہ کو راضی کرنے والوں کی لسٹ میں رہنا چاہیے, یا پھر دنیا کو خوش کرنے والوں کی لسٹ میں رہنا چاہیے. اور یہ دنیا کا جو ہے زندگی گزارنے کا اتنا گھٹیا مقصد, اتنا مین چلر مقصد لے کر زندگی گزارنا ایک مومن کے شایان شان ہو ہی نہیں سکتا. اس کی زندگی کا مقصد اتنا کمتر ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو بہترین امت ہو. تو بہترین ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اور اس سے بہتر زندگی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ رب کی رضا چاہے, بندہ رب کا کلر چاہے,
اللہ نے جس رنگ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس رنگ کو ہم اختیار کریں. یہ بہترین مقصد ہے زندگی کا, یہ بہترین راستہ ہے زندگی کا, جس پر چل کر اس راستے پر اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے, اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کو حاصل کیا جا سکتا ہے. بہرحال ہم کو اپنے آپ کو ری اورینٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو جو ہے ایک سمجھے کہ اوور ہالنگ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے دماغوں کو, اپنے مقاصد کو, کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں, کیا ہے میری زندگی کا مقصد. آج ہم کھوجیں, آج لکھیں ہم پیپر پر کہ میں آج تک میری زندگی کا مقصد کیا تھا. اچھا پکانا, اچھا کھلانا, اچھا پہننا, گھر اچھا رکھنا, اچھا ڈیکوریشن کرنا, دعوت میں جب جاؤں گی تو میں اچھی دکھنا, میرے بچے اچھے دکھنا, وہ لوگ اچھے لباس پہننا, اچھی سینڈل پہننا, اچھے چپل پہننا. لسٹ لکھتے جائیں, ختم نہیں ہوگی. اچھا پرس ہونا, اچھا گفٹ رہنا, اچھی پیکنگ ہونا. یہ دنیا کے اچھے سے اچھے میں آخرت کے لیے کدھر جا رہے ہیں. یہ دونوں تو اپوزٹ چیز ہے. کئی اقوال ہے مولا علی کرم اللہ وجہ کے کہ دنیا کی طلب میں جو آخرت کو بھول جاتا ہے وہ خسارے میں ہوتا ہے, آخرت میں اس کا خسارہ ہوتا ہے. اور دنیا میں جو آخرت کی فکر کرتے ہوئے جیتا ہے تو وہ اس کے لیے آخرت میں فائدہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم کو میری بہنوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تعریف کی ہے کہ کنتم خیر امت, تو یہ اس بات پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مالک جس نے ہم کو آنکھ دیا ہے, اگر وہ آنکھ نہ دیتا تو کس طریقے کی زندگی گزارتے تھے, کون سی رنگینی دیکھتے تھے, اور کس کو دیکھ کر ہم سیکھتے تھے کہ نہیں ایسا ہونا ہے ایسا ہونا ہے. وہ مالک جس نے ہم کو کان دیے ہیں, کیا ہم دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, کس کی وجہ سے کر رہے ہیں. جس نے ہم کو ہاتھ دیا ہے, جس نے ہم کو پیر دیے ہیں, جس نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے, مسلمان خاندان میں پیدا کیا ہے, اتنی اچھی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق دیا ہے, یہ سب ہمارے رب کا کرم ہے, یہ سب ہمارے رب کا کرم ہے. اور کیسا پروردگار ہے, کتنا ہمارا پروردگار ہمارے نیک اعمال کے ساتھ شکر اللہ تعالیٰ احسان فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹے چھوٹے نیک عمل کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں. یہ بندے جب مجھ کو یاد کرتے ہیں تو پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں کہ جاؤ ایسی محفلوں کو گھیر لو. کیا آج ایسی محفلوں کی قدر ہے ہمارے پاس؟ اس کے برخلاف ایک دعوت کا انویٹیشن آ جائے, پورے لب کہیں گے ارے فلاں شادی خانے میں بڑا شادی خانہ ہے, بڑا انٹرٹینمنٹ ہوگا, جانا ضروری ہے. لیکن یہ ایسی محفل میں جہاں پر کے فرشتے ہیں, جہاں فرشتے میزبانی کر رہے ہیں آنے والوں کی, ایسی محفلوں میں جانے سے ہم کتراتے ہیں. تو ہم کو آج کیا کرنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, دیکھنا ہے, اپنی ترجیحات کو بدلنا ہے, کس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنا ہے, کون ہماری زندگی کا مقصد بننا ہے. یہ بات ہم کو سوچنے کی ہے میری بہنوں. تو اس کا بہترین کا جو اللہ نے ٹائٹل دیا ہے, جو لقب دیا ہے, جو اعزاز دیا ہے, جو خطاب دیا ہے, اس کی ہم نگہبانی کریں, بہترین بننے کی کوشش کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا کیوں تم بہترین ہو, کیوں. اگر بچہ اچھی طریقے سے پڑھا تو پھر اس کے بعد ٹیچر اس کو انعام دیتے ہیں, کیونکہ تم نے اتنا اچھا لکھا ہے, اتنا اچھا کرا ہے, اس لیے تم کو یہ انعام دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو وجود میں لائی گئی ہو, تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. کیوں؟ the reason is تم جو ہے نیکیوں کا حکم دیتی ہو, نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. لازمی بات ہے جو کوئی نیکی کا حکم دے تو وہ برائی سے بھی روکے گا, کیونکہ قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو خود تم اس پر عمل نہیں کرتے. تو نیکی کی دعوت دینے والا خود بھی نیک کام کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا ہے. اور جب یہی بات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ایسے واعظ کی بات پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں, کیونکہ جو عمل کر کر بات کہتا ہے اس کی بات پر لوگ توجہ بھی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی بات میں تاثیر بھی دیتے ہیں, لوگ اس کی بات کو سنتے بھی ہیں, عمل بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے وعیدیں بھی آئی ہے ایسے علماء کے لیے, ایسے واعظین کے لیے جو خود تو عمل نہیں کرتے ہیں لیکن لوگوں کو صرف تلقین کرتے رہتے ہیں, لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے, یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. گویا کہ ایک ٹیپ ریکارڈ ہے, وہ چل رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں, لیکن خود کی زندگی تو عمل سے آری ہے, عمل سے خاری ہے. تو یہ خطیب, یہ عالم, یہ واعظہ جو بھی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, بغیر عمل کے جب یہ نصیحتیں کرے گا تو اس کی نصیحتوں کا اثر سننے والوں پر نہیں ہوگا.
تو نتیجہ کیا ہوگا کہ زمانے میں معاشرے میں فساد برپا ہو جائے گا, لوگ حق راہ پہ آئیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم عمل کرو اور لوگوں کو بھی بتاؤ. تو اس طریقے سے اللہ یہ ریزن بتایا کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. تو پھر علماء اکرام بار بار اس جانب متوجہ فرماتے ہیں کہ یہ فرض منصبی ہے. یعنی کہ جیسے کہ اب ہماری اولاد ہے تو ہماری اولاد ہونے کے ناطے سے, اس نسب کے ناطے سے ہماری اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے یہ ماں باپ کے ذریعے سے جو رشتے اس کو ملے ہیں اپنی ہماری اولاد کو, ان رشتوں کا بھی پاس لحاظ رکھنا, ہمارے جو دوست احباب ہیں ان دوست احباب کا پاس و لحاظ رکھنا ہماری اولاد کا کام ہے, کیونکہ یہ نسبت اس کو اپنے ماں باپ سے ملی ہے. تو یہ فرض منصبی ہو گیا, اس کے لیے ڈیوٹی ہو گیا, یہ کرنا لازمی ہوا اپنے ماں باپ کے نسب کی وجہ سے, رشتے کی وجہ سے. تو اب ہمارا یہاں پر فرض منصبی کیا ہوا, کنتم خیر امتن کا, کہ تم کیا کرنا ہے. یہ اس کا منصب کا یہ حق ہے کہ تم نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو روکو. اگرچہ کہ جلسے کوئی نہ کرے, اگرچہ کہ اجتماعات کوئی نہ کرے, لیکن کم از کم ہم اپنے اعمال تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ ارے یہ بندی تو اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے دین پر چلنے والی ہے. اگرچہ کہ وہ کہیں خطاب نہیں کرتی ہو, کہیں نصیحت نہیں کرتی ہو, کہیں تقریر نہیں کرتی ہو, کہیں جلسہ نہیں کرتی ہو, لیکن ایسے کئی ہستیاں گزری ہیں, آج بھی ہیں, چند دن پہلے بھی گزرے ہیں. لوگوں نے بہت عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ گمنامی میں رہتے ہوئے بھی کس طریقے سے گوشے کے ساتھ, حیا کے ساتھ, سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی نیک بندیاں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. پڑھے لکھے خواتین ڈاکٹری کرتے ہوئے, پریکٹس کرتے ہوئے کس طریقے سے انہوں نے حجاب پر عمل کیا, ایسی مثالیں موجود ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ انسان جب اپنے رب کی رضا کے لیے ایک اس کے پاس وہ ہو جاتا ہے کہ مقصد ہو جاتا ہے زندگی کا کہ مجھ کو میرے رب کو راضی کرنا ہے, میری زندگی کا مقصد یہی ہے. اور قرآن کا حکم یہی ہے, ان صلاتی و نسوکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ کا. آپ فرما دیجئے کہ میری حیات اور میری موت اور میری قربانی سب چیز اللہ کے لیے ہے. تو اتنا اس میں بڑا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ زندگی کا ہر کام, اور موت سے جو انسان ڈرتا ہے وہ موت کا خوف جس سے نکل جاتا ہے. اور قربانی جو اس کے اندر کہا گیا کہ اس کے اندر ہم نیک کام کرتے وقت انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ سوچے کہ یہ قربانی تو میں اللہ کے لیے دے رہی ہوں, یہ قربانی میں کسی فلاں بندے کے لیے نہیں, فلاں رشتہ دار کے لیے نہیں, صرف یہ میں اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے دے رہی ہوں. تو یہ بڑا ہم کو حوصلہ دیتا ہے, ایک ہماری انرجی کو, ایک ہماری پرسنالٹی کو جو موٹیویٹ کرتا ہے یہ کانسیپٹ کہ یہ تو میں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں, ارے فلاں کے اوپر ایسا نہیں کر رہی ہوں, میں میرے رب کے لیے کر رہی ہوں. تو یہ چیز آنا ہے میری بہنوں, ہم کو یہ چیز ہم کو سوچنا ہے کہ ہم خیر امت ہیں. اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو, تو ہم کو یہ باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو جو ہے سنتوں پر اور اللہ کے دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ چیزیں کرنا پڑے گا, وتھڈرا ہونا پڑے گا, اپنے آپ کو تھوڑی چیزوں سے نکالنا پڑے گا. ایسی چیزیں غور کیجئے کہ کتنے ایسے کام ہیں جو ہم غیر ضروری کر رہے ہیں. آئیڈینٹیفائی دیم اینڈ وی شوڈ ٹرائی ٹو ڈیلیٹ دیم فرام آور لائفس. ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا وقت, ہمارا پیسہ, ہماری زندگی اللہ کی رضا کے لیے استعمال ہونے والی بنے. ان چند باتوں کے بعد میں آج خصوصاً جو ہے اپنی وہ بہنیں جو انشاءاللہ تعالی حج 2022 1443 ہجری کا جو حج انشاءاللہ اب ہونے کو جا رہا ہے, اس میں جو حج ہاؤس میں خدمات دینے کے لیے تنظیم بنت حرم کی جانب سے جا رہی والنٹیئرز کے لیے میرا خطاب ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کے ساتھ یہ اعزاز بخشا ہے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ حاجی بڑا خوش قسمت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مہمان ہونے کا شرف بخشا ہے, اپنے در پر بلایا ہے, اسی طریقے سے اللہ کے وہ بندے بھی بہت خاصیت خصوصیت والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمانوں کی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے نا. یہ بھی تو بڑی خاص بات ہے. اب آپ دیکھیے کسی فنکشن میں چلے جائیے یا کسی جلسے میں چلے جائیے, ہر ایرا غیرہ کھڑے نہیں ہو جاتا ہے انتظامات کے لیے. جو لوگ جانے پہچاننے والے ہوتے ہیں اس فنکشن کے منعقد کرنے کے میں وہی لوگ انتظامات پہ کھڑے ہوتے ہیں.
اسی طریقے سے اب تنظیم کا جلسہ ہو رہا ہے تو ہر آنے والا کھڑے ہو کر کام کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا ہے. جو تنظیم کے پرانے کارکن ہیں، جو تنظیم کے پرانے ورکرز ہیں، وہ لوگ ہی کھڑے ہو کر کام کریں گے. تو اسی طریقے سے اللہ نے اپنے مہمانوں کی خدمت کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے. ہوتا اگر اللہ نہ چاہتا تو پھر یہ ہمارے لیے موقع نہیں ملتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے بنت حرم کے بینر کے تلے خواتین کو، بچیوں کو والنٹیئرز کے طور پر خدمت انجام دینے کا موقع عنایت کیا ہے. اور یہ بات مجھ کو آپ تمام کے سامنے رکھتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ تنظیم بنت حرم کے تعلق سے حج کمیٹی میں وہاں کے عہدیداروں میں ایک بہت خاص امیج ہے. اور اس کے لیے انہوں نے جب میٹنگ کی، تمام عہدیداروں کی، جو بڑے ذمہ داروں کے ساتھ جو میٹنگ تھی، تمام مردانہ اور زنانہ کا اجلاس تھا والنٹیئرز کا، اس میں خاص طور سے بنت حرم کا نام لیا گیا کہ یہ لوگ جو ہے خواتین کے لیے انچارج رہیں گے. اور الحمدللہ بنت حرم کی خواتین جس طریقے سے پردے کا اہتمام کرتی ہیں، پردے لگا کر خدمت کرتی ہیں، برقعوں میں رہ کر، گلوز پہن کر، پاک دامنی کے ساتھ اپنا کام کرتی ہے، اس کے لیے الحمدللہ 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 کثیرہ یہ ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہوا ہے. یہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیزوں کو یہ شناخت ملی ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. تو اس پر کیا کرنا ہے ہم کو؟ اب یہ جو ہم کو ملا ہے، یہ مقام جو ملا ہے، یہ موقع جو ملا ہے، یہ جو پریسٹیج جو بنت حرم کو ملا ہے، یہ چیز آپ لوگوں کے پاس اب امانت ہے. یہ چیزیں لے کر آپ میدان عمل میں جا رہے ہیں. وہ میدان عمل کا میدان کون سا ہے؟ آپ لوگوں کا حج ہاؤس ہے، جہاں پر آپ خدمت دینے کے انجام دینے کے لیے جا رہی ہیں. تو وہاں پر آپ کے پاس امانت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے تنظیم بنت حرم کو. وہ امانت کے امین بن کر آپ اترے میدان کے اندر. یہ امانت میں خیانت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. یہ امانت میں خیانت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اس امانت کا حق آپ کو ادا کرنا ہے. آواز آ رہی؟ آری باجی اردو گھر میں آواز آ رہی؟ ہیلو آری باجی آپ ٹھیک ہے. تو یہ امانتیں لے کر آپ جا رہی ہو میری بہنوں حج ہاؤس میں. تو اس کا آپ بہت خیال رکھیے کہ آپ کا لہجہ وہ لہجہ ہو جو کہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ جب یہ کسی غیر کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں سختی ہوتی ہے. یہ نرم آواز کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، یہ بلکہ ان کی آواز میں کیا رہتا ہے؟ سختی رہتی ہے. جب حد سے زیادہ ضرورت پڑے بات کرنے کی تو آپ کے آواز میں لوچ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ہرگز اس میں نرمی نہیں رہنا چاہیے، ہرگز اس میں کشش نہیں رہنا چاہیے، ہرگز اس میں نسوانیت نظر نہیں آنا چاہیے کہ یہ عورت کی آواز ہے. تو بہرحال سختی کے ساتھ بات کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی چلنے کا انداز بھی بہت جو ہے معتبر رہنا چاہیے، وقار کے ساتھ رہنا چاہیے، اور قدم جو ہے جما کر چلنا چاہیے. بدن کو ڈھیلا چھوڑ کر ادھر ادھر ہلتے ہوئے اس طریقے کی چال ایک مومنہ کی چال نہیں ہو سکتی ہے. اس جانب بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ایک بات میں یہ بھی رکھوں کہ الحمدللہ تنظیم بنت حرم کے والنٹیئرز بالکل رضاکارانہ طور پر خدمات انجام دیتے ہیں. نہ تو ہم کو حج ہاؤس سے خدمت کا کچھ معاوضہ ملتا ہے، نہ ہی آنے جانے کا کرایہ ملتا ہے، اور نہ ہی وہاں پر جو کھانے مہیا کیے جاتے ہیں. بنت حرم کے والنٹیئرز وہاں کا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں. تو اس جانب بھی آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت ہی آزمائش کے مقامات رہتے ہیں، اور شیطان انسان کے اعمال کو ضائع کرنے کے لیے، ان کے اعمال کو گھٹیا مقام پر لانے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے. تو ایسی شیطانی حرکتوں سے، وساوس سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اور کوئی بھی چیز جب کوئی دیتا ہے کہ یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، تو فوراً آپ جو ہے صرف کیا کریں کہ آپ کے جو انچارج ہے ان کو آپ کو اطلاع دینا ہے. اور اپنے طور پر کسی سے بھی کوئی چیز آپ ہرگز نہیں لیں گے.
اور کوئی چیز حاجیوں کے لیے جو ڈسٹریبیوشن کے لیے لائی جاتی ہے، تقسیم کے لیے جو چیز لائی جاتی ہے، تو وہ صرف حاجیوں کو ہی تقسیم کی جانی چاہیے. کوئی چیز بھی، ایک معمولی ٹشو پیپر بھی کیوں نہیں ہوتا، اس کے اندر سے ایک ٹشو پیپر بھی لینے کے ہم مکلف نہیں ہیں، کیونکہ وہ حاجی کے لیے لایا گیا ہے، تو وہ حاجی کو ہی پہنچنا چاہیے. کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، چاہے کہ مالیت اس کی کم ہو یا زیادہ ہو، یہ بات احساس میں رہے، مالیت اس کی کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن دینے والے نے یہ نیت کی تھی کہ یہ چیز فلاں کام کے لیے پہنچے تو صرف اور صرف اسی کام میں صرف ہو. یہ اصول ہے، یہ فقہ میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ اس کو قانون وقف کہتے ہیں، یعنی دینے والے نے جو نیت کیا تھا کہ یہ چیز فلاں کے لیے فلاں کام میں صرف ہو تو اسی میں ہونا چاہیے. تو یہ بات پیش نظر رہے. تو جو چیز حاجیوں کے لیے تقسیم کے لیے لائی جاتی ہے، اس کو آپ فراق دل بنتے ہوئے کسی عام کو ہرگز نہ دیں، کسی آنے والے وزیٹر کو ہرگز نہ دیں، صرف وہ حاجیوں کے درمیان ہی تقسیم ہونی چاہیے. اور کوئی دوسرا جو ہے کھانے کے لیے جب انوائٹ کرے تو آپ لوگ ہرگز جو ہے ان کے کھانے میں شامل نہیں ہونا چاہیے. یہ بظاہر جو ہے ہم جب ایک دوسرے کو مدعو کرتے ہیں تو جب کھانے پر مدعو کیا جاتا ہے تو دعوت قبول کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے ایک اجتماعی نظم کا سوال ہے، اور بڑے جو ہے وہاں پہ چیزیں ہوتے ہیں جو باتیں میں اب یہاں پر کھل کر نہیں سکتی ہوں، لیکن میں واقف ہوں اور اپنے تجربے اور اپنے مقام کے حساب سے آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اپنی تنظیم کے اراکین کے سوا آپ کو اگر کھانے پر بلائے یا کوئی گفٹ دے تو آپ لوگ ہرگز اس کو قبول نہ کریں، اور وقت کی پابندی ضرور کرے. اور جب کسی کو گھر کو جانا ہے تو ضرور انچارج کو بتا کر جائیں، اور اپنے آنے والے وقت سے بھی مطلع کریں کہ میں فلاں وقت تک آنے والی ہوں. اور حتی الامکان جو ہے ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ربط ضبط میں رہے. تنہا بچی کبھی بھی کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. الحمدللہ وہاں کے کئی لوگ ہیں، الحمدللہ میں گھر پر ہوں لیکن وہاں کی ہر چیز کی خبر مجھ کو مل رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے مجھ کو یہ اطلاع نہیں ملنی چاہیے، میرا رب یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بنت حرم کی کوئی والنٹیئر تنہا پھر رہی تھی. اس کو قرآن نے منع کیا ہے کہ عورت کا تنہا رہنا اچھا نہیں ہے. تو کبھی بھی جو ہے 2 اور 3، 2 بھی نہیں 3 اور 4 کا گروپ بنا کر آپ جائیں، 2 کا بھی نہیں نہ جائے، 2 اور 3 اور 4 کا جائے. اور یہ گروپ اپنی مرضی کا نہیں بنے گا، یہ گروپ اپنی مرضی کا نہیں رہے گا. انچارج جس کو جس کے ساتھ منسوب کرے، جن کو جن کے ساتھ جوڑے، وہ انہی کے ساتھ کام کے لیے جائے. نہیں ہم ان کے ساتھ جاتے بازی، نہیں ہم ان کے ساتھ جاتے بازی، نہیں یہاں پارک کے لیے نہیں گئے، ہم انٹرٹین کے لیے نہیں گئے. تو انچارج جس کے ساتھ بھیجنا مناسب سمجھیں گے ان کو ان کے ساتھ ہی جانا پڑے گا. اور ایک بات، جس کو جس کام کی ذمہ داری دی جائے گی وہ وہی کام انجام دے گا. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے جو کام کروانا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی. اور جو کوئی اپنے آپ کو یہاں سے آپ جانے سے پہلے نیت کر لیجئے کہ یا اللہ میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے میں اپنا گھر چھوڑ رہی ہوں حاجیوں کی خدمت کے لیے، یہ نیت کر لیجئے. اور اللہ سے دعا کیجئے کہ یہاں پر اللہ مجھ کو نفس کے مخلوق کے شیطان کے شر سے بچا کے رکھے، کیونکہ عورت کے پیچھے شیطان بہت رہتا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کی حفاظت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شامل حال رہے گی. اور کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ہر ایک کو اجر ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اجر دیں گے. یہ مت سوچئے کہ اگر میں حاجی کو احرام ہی باندھوں گی تو مجھ کو ثواب ملے گا، میں حاجی کو پانی پلاؤں گی تو مجھ کو کم ثواب ملے گا. نہیں، آپ حاجی کو اگر پانی پلا رہے ہیں، آپ حاجی کا صرف ہاتھ پکڑ کر سیڑھی بھی چڑھا رہے ہیں ان کو، تو اس میں بھی بڑا اجر اور ثواب ہے. یہ اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص کی بنا پر عطا کرتے ہیں. تو اخلاص کو پاکیزہ کیجئے. ظاہر طور پر اعمال کی فکر سے زیادہ اپنے باطن کے اوپر، اپنے قلب کے اوپر، اپنے دل کے اوپر توجہ کیجئے، اس کو پاکیزہ رکھیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا بہترین اجر اور صلہ مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے. اور اس سال کی بابت میں جیسے کہ آپ لوگ واقف ہیں کہ میں جو ہے گھر سے نہیں نکل سکتی ہوں، اور زینت جو کہ بڑی جانفشانی کے ساتھ حج میں کیمپ کیے ہوئے ہوتی تھی، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں جو ہے پچھلے تمام سالوں میں جب سے تنظیم بنت حرم کام کرتے آ رہی ہے،
وہ تمام اپنے امور کی جو ہے نگرانی انہوں کرتے رہتے تھے، لیکن اس وقت بھی وہ اپنے عدت کے ایام گزار رہے ہیں اور گھر میں ہیں، تو وہ بھی اس وقت حج ہاؤس کو نہیں آ سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آزمائش کی گھڑی ہے، آزمائش کی گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ اب دیکھنا چاہتا ہے کہ اب آپ کی وہ باجیاں جو آپ کو ہمیشہ دیکھتی تھیں، آپ کو ہمیشہ ٹوکتی تھی، آپ نے ان کی انڈر رہتے ہوئے ان کے سپرویژن میں اتنے سال گزارے، 20-22 سال گزر گئے ان کی آنکھوں کے نیچے، لیکن آج وہ باجیاں آپ سے دور ہو گئے ہیں. لیکن کیا آج آپ کو یہ احساس ہو گیا ان 22 سالوں میں کہ میرا پروردگار کے بھی آنکھ ہیں جو ہم کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ احساس آپ اجاگر ہو گیا ہے یا نہیں؟ اٹ از اے ٹیسٹ فار یو کہ اللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا، اللہ کے شاہد ہونے کا، اللہ کے باخبر رہنے کا آپ کے پاس تصور ابھی بیدار ہوا ہے یا نہیں ہے. اس کا امتحان آپ سے ہو رہا ہے. یہ احساس کے ساتھ آپ وہاں پر رہیں گے. اور اس سال میں جو ہے جو والنٹیئر ورکرز ہیں ان کے لیے سیدہ میمونہ کو انچارج کے طور پر رکھا جا رہا ہے. اور میں آپ سب سے خواہش کروں گی کہ ان کے علم میں ہر چیز لاتے ہوئے جو انہوں وہ کام تفویض کرے اس کام کو کرے، اور ہر چیز کی خبر ان کو دیں. اور کہیں جو ہے آپ کو میرے پاس بھی آپ بلا جھجک کے کال کر سکتی ہیں، کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی. بہت سے لوگ کہتے ہیں چھوٹی بات باجی آپ کو کیسا کرنا فون بول کے نہیں کرے. نہیں، مت سوچو، بہت بڑی بات ہے. آپ کو چھوٹی لگتی لیکن بہت بڑی بات رہتی. آپ ضرور مجھ کو بھی فون کریے جب بھی کوئی ڈاؤٹ آیا، کوئی مشکل آ گئی، آپ کو کچھ شک ہو گیا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو ڈاؤٹ آ گیا جب بھی تو آپ فوری کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں بھی جو ہے ان دنوں میں اپنے فون پر انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اویلیبل رہوں گی. تو آپ کال کر سکتے ہیں، میمونہ کو بھی کر سکتے ہیں. اپنے ساتھ فونز رکھیے، چارجنگ کر کے ہوئے رکھیے، اور کبھی بھی اکیلے مت گھومیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سال میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ نکھت کوثری صاحبہ جو کہ معتمد عمومی ہیں تنظیم بنت حرم کی، وہ رہیں گی، اور سیدہ قطب النساء صاحبہ رہیں گے جو کہ سیکریٹری ہیں تنظیم بنت حرم کی، کہ یہ اور محترمہ رضیہ بانو الحاجہ، یہ الحمدللہ تینوں بھی الحاجہ ہیں، رضیہ بانو صاحبہ رہیں گی. تو یہ تینوں جو ہے انشاءاللہ تعالی بحیثیت معلمات کے رہیں گی جو حاجیوں کو وضو، طہارت، غسل اور عمرہ، حج اور آداب مدینہ منورہ اور احرام کی پابندیاں وغیرہ اس بارے میں یہ لوگ انشاءاللہ تعالی بتائیں گی. باقی دیگر جو ورکرز ہیں وہ جو ہے صرف ورک کریں گے، بولیں گے نہیں. اور انشاءاللہ تعالی احرام باندھنے کے جب بات آئے گی تو وہاں پر جو لوگ موجود رہیں گے یہ تینوں خواتین میں سے نکھت باجی ہے، قطب باجی ہے، رضیہ باجی ہے اور میمونہ باجی ہے. ان کو بتا کر آپ پہلے ان کو بتا کر اس کے بعد دوسروں کو احرام باندھیں گے جب ضرورت پڑے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان باتوں کو آپ بغور سنے ہوں گے، عمل کرے ہوں گے، اور میں خواہش کرتی ہوں کہ اس میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو دکھے آپ اپنے کاپیوں میں ضرور لکھیے تاکہ دل کے کاغذ پر بھی وہ لکھا جائے. اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے. اللہ ہر شر سے حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے بچائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں. تو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہے اس کے مطابق کام کرے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.